الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن الجنة تحت أقدام أمهاتكم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. اللہ کے فضل و رحمت سے دوسرا عشرہ جو مغفرت بھرا ہے، اس کے دوسرے روزے کی سحری ہم نے کھائی اور قرآن مقدس سننے سنانے کے لیے بیٹھ گئے. حسب ترتیب آج موضوع ہے انشاءاللہ العزیز والدین کی عظمت. والدین کی عظمت جس خوش نصیب نے سمجھ لی دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بالکل واضح ہے، تجربے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ خود والدین کی عظمت کو دل میں بٹھائے ہوئے ہیں تو آپ اپنا سکون ہر لحاظ سے محسوس کریں گے. اور اگر کسی اور کو یہ سعادت نصیب ہے تو آپ اس کے چہرے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کے سکون اور عزت سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اگر اس کا کوئی
برعکس ہے، بدبخت ہے کہ دل میں والدین کی عظمت نہیں ہے، تو اس کی بدسکونی، بے قراری اور پریشانی اور اس کے چہرے سے بے رونقی اگر تھوڑی سی فراست ہو تو اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ والدین کی عظمت دل میں آ جائے تو یہ آگے کئی نیکیاں جنم لیتی ہیں، کئی نیکیاں انسان کے مقدر میں آ جاتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل جو حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس سے پہلے ایک آیت کریمہ میں رب کائنات بیان فرماتے، آپ خود ذرا اندازہ لگانا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جس نے آخرت کا ارادہ کیا، ایک آدمی کہتا ہے یار میرا ارادہ ہے گجرانوالے میں پلاٹ لے لوں، ایک کہتا ہے میرا ارادہ ہے میں فلاں جگہ مکان لے لوں، ایک کہتا ہے میں فلاں جگہ ایک مربع زمین لے لوں، لیکن ایک خوش نصیب وہ ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، آخرت کا ارادہ کرتا ہے، آخرت کی زندگی بن جائے، پھر صرف ارادہ نہیں، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے کہ میری آخرت کی زندگی بن جائے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہے، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی محنت، کوشش، کاوش اللہ ان کی قدر کرتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ بات میرے رب ذوالجلال نے فرمائی، تھوڑا سا آگے چل کے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف میری ہی کرنی ہے۔ تو معلوم ہوا آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے۔ دیکھو نا بیان کر کے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اس مقام پہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو معلوم ہوا آخرت کی تیاری کے لیے، من اراد الآخرہ کے لیے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا آخرت کی زبردست تیاری کا سامان ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے میں نے یہ بات عرض کی، بعض اوقات اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو مرد و عورت جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں، ان کے کئی کبیرہ گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، رب ذوالجلال ماں باپ کی فرما برداری اور دل میں عظمت کی وجہ سے کبیرہ گناہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف والدین کو نصیب ہے کہ رب کائنات اتنی قدر کرتے اس انسان کی جو والدین کی عظمت دل میں بٹھائی ہوئی ہوتا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جوانی میں تو تم ڈرو گے ان سے اور ڈرتے ہو، تھپڑ ماریں گے، ڈنڈا ماریں گے، لیکن بڑھاپے میں وہ مجبور ہیں۔ اگر تم میں سے کسی ایک کے پاس والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں، دونوں یا ایک، فلا تقل لہما اف، بڑھاپا بچوں کی طرح ہوتا ہے آدمی، فلا تقل لہما اف، اف تک بھی نہیں کہنا۔
فقہا لکھتے ہیں کہ اف سے مراد ہے تکلیف دینے والی چیز۔ اگر کسی علاقے میں مسئلہ سمجھنا لفظ اف پیار کا ہو، مثلا اف بولا جاتا ہے پیار کے لیے، وہاں اگر کوئی ماں باپ کو اف کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اف سے لفظ سے اف مراد نہیں، اف سے مراد ہے کوئی ایسا لفظ جو ماں باپ کو پریشان کر دے۔ اگر ایک آدمی آہ کرے اور ماں پریشان ہو جائے، ہائے ہائے کرے تو پریشان ہو جائے، ایسا کو کلمہ کہے تو وہ بھی اف کے قائم مقام ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تمہاری کوئی پریشانی اگر ماں باپ سن لیں تو تمہیں پتہ ہے بہت پریشان ہو جائیں گے، تو یہ بھی اس درجے میں آئے گا، انہیں گول مول کر کے بتا دو، تھوڑی بتا دو، ہو سکے تو نہ بتاؤ، فائدہ یہ ہوگا فلا تقل لہما اف، وہ بھی اس درجے میں ہے۔ انہیں باہر سے پتہ چل جائے تو نہیں امی ابو یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ دعا کرو، تو یہ بھی آئے گا فلا تقل لہما اف۔ اور جب بھی کہو وہ اپنی پریشانی تو ایسے انداز سے کہ دعا کی درخواست کر کے ساتھ تسلی دے کے انشاءاللہ اس پہ عمل ہو جائے گا۔ ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ ایسے بولے، ایسے بدبخت ہیں کہ آج بولتے ہیں تو باپ ڈر جاتا ہے، ماں ڈر جاتی ہے۔ ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنی ہے ماں باپ کے ساتھ تو قولاً کریما، ایسے کرنی ہے کہ دوسرا سننے والا یہ سمجھے کہ اس سے بڑا با ادب کوئی نہیں ہے۔ اور جو ماں باپ کا احترام کرتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا با ادب ہے، اور جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتا ہے، یاد رکھنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے لیے عزت والی بات کہنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے آگے کندھے عاجزی کر کر کے نیاز مندی سے جھکا دینا ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ کیا مطلب؟ عاجز بن کے رہنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دنیا میں ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں یہ دعا نہیں چھوڑنی، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے رب میرے ان پہ رحم فرما کیونکہ انہوں نے مجھ پہ بہت شفقتیں کی ہیں۔ اگر انسان ماں باپ کو ایصال ثواب کرے، دعا کرے، تو ماں باپ کا چہرہ سامنے رکھ کے، اگر ان کے ہاتھ کانپتے تھے تو ان کو سامنے رکھ کے، اگر اور کوئی ان کے اندر کمزوری بیماری تھی تو اس کو سامنے رکھ کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس سے بڑی میرا خیال انسان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ جنت کتنی بڑی چیز ہے، خاص کر جنات النعیم، جنت الفردوس، جنات النعیم، کتنی بڑی چیز ہے جنت۔ فوقہ عرش الرحمن، جنت الفردوس کے چھت کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرا عرش ہے اس کے اوپر، سبحان اللہ۔ لیکن ادھر دیکھیں، اللہ 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 عربی میں بولا جاتا ہے جہاں یہ مطلب ہو کہ دل کی کھڑکیاں کھول دو، اللہ خبردار دل کی کھڑکیاں کھول دو، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، وہ جو بوڑھی ماں گھر بیٹھی ہے، چاہے ہاتھ کانپ رہے ہیں، چاہے مزاج کی سخت ہے، چاہے نظر نہیں ہے، چاہے آپ کے ماموں نے اسے چھوڑ دیا ہے، چاہے دوسرے بہن بھائی اس کی دوا لے کے دینے اس کو بوجھ سمجھتے ہیں، ایک ماں باپ ساری اولاد کو سنبھالتے ہیں۔
اور کئی ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو مل کے مشترک طور پہ بھی نہیں سنبھال سکتے، یہ بدبختی ہوتی ہے۔ پھر اپنے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے جو ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ الا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، خبردار بے شک جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو ان کے وہ پاؤں تمہیں نظر آئیں کمزور ہیں یا صحت مند ہیں، کالے ہیں، سفید ہیں، میل کچیل ہے، جیسے بھی ہے ان کی قدر اتنی ہے۔ الا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میں زمانہ طالب علمی میں کوئی نیک، لائق اور ذہین، فتین اور کوئی اعلیٰ قسم کا طالب علم نہیں تھا، ایک درمیانہ تھا۔ مجھے جو رنگ لگے ہیں والدین کی دعاؤں سے لگے ہیں۔ عصر کے بعد میرے کلاس فیلو کھیلتے تھے، گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، فلاں کھیل کھیل رہے ہیں۔ میرے والد صاحب، اس وقت میری عمر تھی 14 سال، انہیں شوگر کا پھوڑا تھا انگوٹھے پہ، تو میں عصر کے بعد وہ سارا ریشہ نکال کے پٹی کرتا تھا والد صاحب کو۔ مجھے مذاق سے فرماتے تھے ڈاکٹر صاحب جلدی کرو، زخم صاف کرو۔ ایک کنواں ہے، کنویں اس کو کہتے ہیں، اس سے پانی والد صاحب کو بڑا پسند تھا۔ میں سائیکل کے پیچھے بوری رکھ کے گھڑا باندھ کے ادھر سے پانی لاتا تھا۔ میرا شغل ہوتا تھا عصر کے بعد یہ 14 سال میری عمر تھی۔ تو جب اللہ پاک نے اپنی رحمت فرمائی، اللہ نے علم اور عزت وہ عطا کی کہ میں اس قابل نہیں اس عزت کے، میری اوقات نہیں، تو میں ضرور ذہن میں رکھتا ہوں نوجوانوں، وہ بچپن میں جو والد صاحب کا زخم میں نے صاف کیا، روزانہ میں وہ خدمت کرتا تھا، آج اس کے مجھے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ میری شوگر کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ میری والدہ محترمہ کو کوئی پتہ نہیں تھا اسے شوگر ہے یا کہ نہیں۔ فلا تقل لہما اف، جب والدہ صاحب فوت ہوئی تو 3 دن پہلے میں نے اپنے 2 بھائیوں کو، 2 ہمشیرہ کو بتایا کہ مجھے شوگر ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا جی قرآن کہتا ہے فلا تقل لہما اف۔ والدہ محترمہ شوگر سے بہت ڈرتی تھی، اگر میں بتا دیتا تو بیچارے پریشان رہتے، اس لیے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، والدین کا احترام کرو، جتنے بھی نکمے ہوں گے، جیسے ہوں گے، جو تمہاری چاہت ہے اللہ پوری کر دے گا، اور تمہاری اولاد بھی مطیع ہوگی اور فرما بردار ہوگی۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آیا نبی علیہ السلام کے پاس کہ میرے باپ نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا ہے، آپ ذرا اس کو سمجھائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا تو نے اپنے بیٹے کا سارا مال لے لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ادھر سے جبرائیل امین بھی آ گئے۔ نوجوانوں، میرے خیال میں اگر یہ واقعہ آپ ذہن میں بٹھا لیں گے نا تو سابقہ زندگی میں شرمندگی ہوگی کہ حق ادا نہیں ہوا، اور موجودہ میں یقین کرنے ایک آدمی کے گھر میں پڑولا بھرا ہوا پڑا ہو گندم کا یا چاول کا، چینی کے توڑے بھرے ہوئے پڑے ہوں، دیسی گھی گھر میں ہو، اور وہ کہے کچھ نہیں، تو جاہل اور بے وقوف بھی کہے گا تو کتنا بدبخت ہے۔ اگر گھر میں ماں موجود ہے نا، چاہے وہ جیسی بھی ہے، خدا نخواستہ بے نمازی ہے، والد ہے، خدا نخواستہ اس میں کبیرہ گناہ بھی ہے، گھر میں یہ 2 نعمتیں یا ایک موجود ہے نا، تو یاد رکھنا پھر اس کی مثال یہی ہے کہ سب کچھ گھر میں ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے یوں سمجھو عمرہ بھی گھر میں ہے، حج بھی گھر میں ہے، دیکھنے سے حج مبرور کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کیوں قبضہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی جو میں نے مال لیا اس کی خالہ، پھوپھی اور خود کھاتا ہوں،
جبرائیل امین نے کہا اللہ کے پیغمبر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے باپ سے پوچھو جب تو اس کچہری میں آ رہا تھا تو راستے میں تو کیا کہہ رہا تھا بیٹے کے بارے میں؟ تو جب میرے آقا نے پوچھا تو وہ کہنے لگا آپ کو کس نے بتایا ہے؟ فرما مجھے جبرائیل امین نے بتایا ہے کہ اس سے پوچھو۔ ایک تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب عالم الغیب نہیں ہے تو اور کون عالم الغیب ہے؟ جبرائیل امین نے آ کے بتایا کہ پوچھو اس سے۔ اب جب پوچھا وہ والد جس کے بارے میں بیٹے کا شکوہ تھا کہ اس نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا ہے، فرمایا تو نے کیا کہا تھا راستے میں؟ تو اس نے کہا میں نے یہ کہا تھا غدوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما اجلی علیک وتنعل۔ یار آج تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ کر کے بلا رہا ہے، دل میں کہہ رہا ہے میں نے تجھے بچپن میں غذا دی، جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا، یہ راستے میں کہہ رہا ہے۔ آج بھی نوجوانوں خیال کرو، بچوں خیال کرو، شاید کسی پہ والد ناراض ہو، والدہ ناراض ہو، عظمت دل میں نہ ہو۔ اذا لیلۃ ضافت بالسقمی لم ابت لسقمک الا ساہرا نتملل۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی، جب کسی رات میں تجھے کوئی بیماری پیش آتی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری تھی۔ میرا بیٹا بیمار ہے، جس طرح آج کوئی کہے میرے بیٹے کو ہیپاٹائٹس سی ہو گئی، شوگر ہو گئی، پریشانی آئی۔ کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت بہ دونی فعینی تحمل۔ آئے تیری بیماری کو میں اپنی بیماری سمجھتا تھا، یوں پتہ چلتا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ تخاف الردا نفسی علیک وانہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل۔ تیری تھوڑی سی بیماری سن کے میرا ذہن پہنچ جاتا تھا کہیں مر نہ جائے، حالانکہ انہا لتعلم ان الموت وقت مؤجل۔ دل میں کہہ رہا بیٹا مجھے پتا ہے کہ موت نے اپنے ٹائم پہ آ جانا ہے، باپ کے بڑھاپے کو بھی نہیں دیکھنا، ماں کی بیماری کو بھی نہیں دیکھنا، موت نے اپنے ٹائم پہ آ جانا ہے۔ بیٹا آج تو شکایت کر کے مجھے بلا رہا ہے، کس ہستی کے سامنے تو مجھے بلا رہا ہے؟ فلما بلغت السن والغایا التي الیہا مدى ما كنت فیہ احمل۔ پھر جب تو اس عمر میں پہنچا کہ میں تمنا کرتا تھا کہ میرا بیٹا مجھے پروان چڑھتے ہوئے نظر آئے، جوان نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، تو بیٹا اگر میں نے تیرا مال لے لیا ہے جعلت جزائی غلظۃ وفوازۃ کأنک انت المنہم المتفضل۔ تو مجھے یہ بدلہ دے رہا ہے کہ میرا مال میرے باپ نے لے لیا ہے، بیٹا تو کس کا ہے؟ اور آج تو مقدمہ دائر کی ہوئی ہے جعلت جزائی، میرا بدلہ یہ ہے غلظتاً سختی کرتا ہے مجھ پہ، کأنک انت المنہم المتفضل، گویا کہ تو نے مجھ پہ مہربانیاں کی ہیں، میں نے تو تجھ پہ کوئی احسان ہی نہیں کیا ہے۔ آخر میں کہتا ہے فلیتک اذ لم ترا حق ابوتی فعلت کما الجار المصاحب یفعل۔ بیٹا یہ دل میں کہہ کے آ رہا ہے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ کو پتہ نہیں جبرائیل امین نے کہا اس سے پوچھو کیا کہہ رہا تھا، چونکہ عرب شاعر میں بڑے شعروں میں بڑے دسترس رکھتے تھے، قابل تھے، تو آخر میں کہتے ہیں ہائے اگر مجھے باپ سمجھتے ہوئے ادب نہ کرتا تو ایک بوڑھا پڑوسی سمجھ کے میرا ادب کر دیتا۔ بڑھاپا تو وہ ہے کہ غیر کے باپ کی بھی لوگ عزت کرتا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل العالمین فلیس منا۔
جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، علماء کی عزت نہ کرے، فلیس منا، جاؤ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ بیٹا فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِرَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ، بیٹا اس مال و دولت کی وجہ سے بخل کر رہا ہے، اور یہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا مال لے لیا، تو کس کا ہے؟ جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ اشعار سنے کہ یہ باپ یہ کہہ رہا ہے، تو اس وقت گریبان پکڑ لیا اس بچے کا، اس لڑکے کا، جوان کا، اور فرمایا سن لے، انت ومالک لابیک، تیری جان ہے یا تیری جوانی ہے یا تیرا مال و متاع ہے یا تیری بادشاہت ہے، انت ومالک لابیک، یہ سب کچھ تیرے باپ کا ہے، قربان کر دے۔ باپ اجاڑ رہا ہے، برباد کر رہا ہے، پیار سے تو کہہ سکتا ہے لیکن غصے سے نہیں کہنا، انت ومالک لابیک۔ آخر میں سنو، ہماری جماعت کے ایک نوجوان ہے، مجھے پتا چلا کہ اس کے والد نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے حق میں نہیں کیا، ناجائز نہیں تھا لیکن بیٹے کے حق میں نہیں کیا۔ تو میں نے جب اس نوجوان سے پوچھا، مولوی تھا، کہ والد نے یہ فیصلہ کیا، یار مجھے محسوس ہوا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ فیصلہ نہیں بنتا تھا۔ وہ عالم تھا، اس نے مجھے کہا مولانا میں نے وہ انداز اختیار کیا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا کر دے فیصلہ۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ذبح کر دو ابا جی، مجھے صابر پاؤ گے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وفدیناہ بذبح عظیم، جنت سے دمبا بدلے میں آیا۔ اور واقعی میں اس نوجوان کو دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے کہہ رہا تھا کہ پچھلے سال میں نے غرباء میں 39 لاکھ تقسیم کیا ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، 49 لاکھ میں نے غرباء میں تقسیم کیا ہے۔ اور اس وقت باپ کو کیا کہا تھا عربی میں؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی جو جی چاہتا ہے کر لو، سر خم تسلیم ہے جو مزاج یار میں ہے۔ تو آج میرا موضوع تھا ترتیب کے مطابق والدین کی عظمت دل میں بٹھا لو، خدا کی قسم دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اور تم انشاءاللہ زندگی میں بغیر پروں کے اڑ رہے ہوگے اور لوگ تمہیں سلام کریں گے۔ اللہ ہمارے دلوں میں والدین کی عظمت کو بٹھائے، آمین۔